اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہندوستان کے بادشاہ زرہ کا حملہ اور اس کی غرقابی کا بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل کا عصا کو ڈرانا۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا تو زرہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ تم جاسوس ہو اور تم ان کی پوشیدہ باتیں معلوم کر رہے ہو تو انہوں نے جھوٹ بول کر عصا کے لیے ایک دوست کا تذکرہ کیا جس سے ان کا مقصود تمہیں ڈرانا تھا۔ اس کا دوست مجھ سے زیادہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ سخت دل والا ہے، اس کی قوم میری قوم سے زیادہ جنگجو بھی نہیں۔ اگر وہ 1000 کا لشکر لے آیا تو میں اس سے بھی بڑا لشکر لے کر مقابلہ کروں گا۔ پھر اس نے اپنے تمام سامنے والوں کو خط لکھا کہ ہر شہر سے لشکر تیار کیا جائے، یہاں تک کہ اس نے یاجوج و ماجوج، ترک، فارس اور دیگر لوگوں سے بھی مدد طلب کی۔ ان کی طرف یہ خط لکھا، زرہ کا ہندوستان کی طرف خط۔ یہ ہندوستان کے بارے میں زرہ کا خط ہر اس شخص کے نام ہے جس تک پہنچے۔ میری کچھ زمین ہے، جب اس کی کھیتی پک گئی اور پھل لگ گئے ہیں اور میں نے ارادہ کیا کہ آدمی بیچ کر میرے اس کام میں مدد کریں، اس لیے کہ میرے گرد ایسی قوم رہتی ہے جو مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتی۔ وہ میری قوم کے ارد گرد غالب آ چکی ہے اور میرے غلاموں پر ظلم کرتی ہے۔ جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا ساتھ دے گا میں اس پر احسان کروں گا۔ اگر تمہاری قوم کم ہے تو میرے پاس بھی قوت ہے اور میرے خزانے کم نہیں ہوتے۔ لشکر کی تیاری۔ اس خط کے جواب میں لوگ ہر طرف سے اکٹھے ہو گئے اور اونٹ سواروں، گھڑ سواروں، پیادوں اور دیگر لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تمام اسلحہ اور فوجیں تیار ہو گئیں تو اس نے ان کی تعداد گننے کا حکم دیا تو اس کے اپنے شہر کے لوگوں کے علاوہ 10 کروڑ آدمی تھے۔ اس نے 100 لشکر ترتیب دینے کا حکم دیا۔ اس کے لیے خچر تیار کیے گئے جو ہر چوتھے خچر پر ایک تخت اور کوپہ رکھا گیا اور ہر کوپے میں لڑکی بٹھائی گئی اور ہر سوار کے ساتھ ساغرام اور 5 ہاتھی بان مقرر کیے گئے۔ اس طرح ہر لشکر 1 لاکھ کا بنایا گیا اور خاص لشکر جو اس کے ساتھ تھا 100 سواروں پر مشتمل تھا۔ ہر لشکر کا ایک کمانڈر بنایا گیا جو انہیں جنگ پر آمادہ کرتا اور ترغیب دیتا۔ زرہ کا غرور۔ جب اس لشکر کو دیکھا اور سفر شروع کیا تو اس کی عزت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ پھر زرہ نے کہا، اس کا دوست کہاں ہے؟ کیا وہ مجھ سے بچ سکتا ہے یا مجھ پر غلبہ پا سکتا ہے؟ اگر اسما اور اس کا صدیق مجھے اور میرے لشکر کو دیکھ لے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کی جرت نہ کریں۔ میرے پاس اس کے ایک فوجی کے بدلے 1000 فوجیں ہیں۔ عن قریب عصا قیدی بن کر میری زمین میں داخل ہوگا اور میں اس کی قوم کو اپنے فوجیوں کے ہاتھوں قیدی دیکھوں گا۔ بادشاہ کی دعا اور عاجزی۔ زرہ عصا کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا رہا یہاں تک کہ یہ سارے حالات عصا تک پہنچے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ، آپ نے اپنی قوم سے آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود چیزوں کو بنایا اور وہ سب آپ کے قبضے میں ہیں۔ آپ حوصلہ والے، بلند و برتر اور شدید غضب والے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں گناہوں کی سزا نہ دیجیے اور ہماری نافرمانی پر پکڑ نہ فرمائیے، بلکہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ جو تمام مخلوقات پر عام ہے۔ آپ ہماری کمزوری اور دشمن کی تعداد کو دیکھیے، ہماری قلت اور دشمن کی کثرت کو دیکھیے، ہماری تنگی اور پریشانی ملاحظہ فرمائیے اور دشمن کی عیش و راحت کو دیکھیے۔ اپنی قدرت سے جس طرح آپ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اسی طرح زرہ اور اس کے لشکر کو بھی ہلاک کر دیجیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ زرہ اور اس کی قوم پر دردناک عذاب نازل فرمائیے۔ عصا کو خواب۔ خواب میں عصا کو یہ دکھایا گیا کہ میں نے تیری بات سن لی ہے اور تیری پکار مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میں عرش پر ہوں۔ اگر میں نے زرہ اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا تو بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کو صحیح علم نہ ہو سکے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے ان قریب میں اپنی قدرت کے ساتھ زرہ اور اس کے لشکر کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو ظاہر اور واضح ہوگا۔ تیری طرف سے ان کو کافی ہو جاؤں گا، ان کے مال غنیمت تیرے لیے حلال کر دوں گا اور ان کے لشکروں کو تیرے آگے ذلیل کروں گا، تاکہ زرہ کو پتہ چل جائے کہ عصا کے دوست کا مقابلہ کرنا اور اس کے لشکر کو شکست دینا آسان نہیں اور اس کی اطاعت کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ میں اسے مہلت دیتا ہوں کہ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے اور پھر اسے غلام بنا کر تیرے سامنے لاؤں گا اور اس کے جنگجو تیرے اور تیری قوم کے خادم ہوں گے۔ زرہ کی فوج کشی۔ زرہ اپنے ساتھ لشکروں کو لیے آگے بڑھا یہاں تک کہ ترشیش کے ساحل پر آیا۔ جب وہاں سے 1 دن کے فاصلے پر رہ گیا تو وہاں کی ساری نہریں بند کر دیں اور راستوں کے نشانات مٹا دیے، یہاں تک کہ ان سے آ کر خوراک لیتے اور وحشی جانور بھی ان کی دسترس میں آ گئے۔ اور جب زرہ ایلا سے 2 مراحل کی مسافت پر پہنچ گیا تو اس نے اپنے لشکر کو ایلا کی طرف متفرق انداز میں بھیج دیا۔ ان کے لشکروں سے وہاں کے میدان اور پہاڑ سب بھر گئے اور اہل شام کے دل مرعوب ہو گئے۔
انہیں اپنی ہلاکت نظر آنے لگی۔ جب عصا کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے چند جاسوس بھیجے تاکہ ان کی تعداد اور حالت کا اندازہ لگائے۔ ان لوگوں نے جا کر ایک ٹیلے کی چوٹی سے ان کو دیکھا، پھر واپس آ کر کہا کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگ کبھی نہیں دیکھے اور اتنے دستوں، ہاتھی بانوں، گھڑ سواروں اور شہ سواروں کے بارے میں کبھی نہیں سنا، اور ہمارا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس کا لشکر اتنا بڑا ہو۔ ہماری عقلیں انہیں شمار کرنے سے عاجز آ گئی اور ہماری تدابیر ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ ہماری ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ لوگوں کا رونا پیٹنا۔ جب وہاں کے لوگوں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈالی اور اپنے بازاروں اور گلیوں میں آوازاری کرتے ہوئے گھومنے لگے، اور ایسے حال میں بادشاہ کے پاس آئے اور کہا ہم سب کے سب ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہماری کمی اور کمزوری کو دیکھ کر ہمیں اس جگہ رہنے کی اجازت دے دیں۔ بادشاہ نے کہا معاذ اللہ، ہم اپنے آپ کو کفار کے آگے نہیں پھینک سکتے، ہم اللہ کے گھر اور اس کی کتاب کو نافرمانوں کے لیے خالی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تو کوئی راستہ نکالو، اپنے دوست اور رب سے مدد مانگو جس کی نصرت کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا اور جس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا تھا۔ اگر وہ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے تو ٹھیک، ورنہ ہم اپنے آپ کو دشمنوں کے آگے ڈال دیں گے، شاید وہ ہم پر رحم کھا کر ہمیں قتل نہ کریں۔ اللہ کا مدد کرتا ہے۔ اصب بادشاہ نے جواب دیا کہ میرا رب اس وقت تک مدد نہیں کرتا جب تک پونگ گرا کر اس سے دعا نہ مانگی جائے اور اس کے آگے تذلیل اور آوازاری نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا یہ کام آپ کر لیں گے، شاید وہ آپ کی دعا قبول کر کے ہماری کمزوریوں پر رحم کرے، اس لیے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اصا اپنے عبادت والے کمرے میں گیا، اپنا تاج اتار کر ایک طرف رکھا، عمدہ کپڑے اتارے اور عام کپڑے پہن کر ریت پر پڑا، پھر ہاتھ اٹھا کر غمزدہ دل سے دعا مانگی۔ اس دعا میں آو پکا زیادہ تھی اور آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کو بنانے والے، اے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد کے رب، تو اپنی مخلوق کو جہاں چاہتا ہے ٹھکانہ دیتا ہے، تیرے ٹھکانوں کا کوئی نہیں جانتا اور تیری عظمت کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ تو ایسا بیدار ہے جسے کبھی نیند نہیں آتی، اور تو ایسا جدید ہے کہ راتوں و دن کا گزارنا تجھے پرانا نہیں کرتا۔ میں بھی آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور تو نے جلتی آگ کو بجھا دیا اور اے نیکوکاروں میں شمار کیا، اور میں تجھ سے وہی دعا کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور تو نے اسے اور بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دی اور انہیں غلامی سے آزاد کیا، جبکہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق کر دیا۔ اور وہی تضرع کرتا ہوں جو داؤد نے کی، اور آپ نے اسے بلند مقام عطا کیا اور کمزوروں کے مقابلے میں اسے طاقت دی، اور جالوت جیسے ظالم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس سے جالوت کو شکست ہوئی۔ میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جو سلیمان میں داؤد نے کیا، اور آپ نے اسے حکمت و عزت اور تمام مخلوقات پر بادشاہت عطا کی۔ آپ مردوں کو مخلوقات پر بادشاہت عطا کی۔ آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، دنیا کو فنا کرنے والے ہیں۔ آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کبھی فنا نہیں ہوں گے، کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ اے میرے رب، میں آپ سے رحم کا سوال کرتا ہوں، آپ مجھ پر رحم فرمائیں۔ میں لنگڑا، مسکین اور تیرا کمزور بندہ ہوں، میرے پاس کوئی تدبیر نہیں، ہم پر بہت کرا وقت آ گیا ہے، ہمیں شدید پریشانی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ میں تیرے سوا کوئی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، تیرے بغیر نیکی پر قدرت اور گناہوں سے بچنا ناممکن ہے۔ اللہ تو جس طرح چاہے ہماری کمزوری پر رحم فرما، بے شک تو جس طرح چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ علماء کی دعا۔ بنی اسرائیل کے علماء باہر دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، آج اپنے بندے کی دعا قبول فرما، کیونکہ اس نے صرف تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اسے دشمنوں کے حوالے نہ کر۔ دیکھ وہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور اپنی والدہ اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تیری ہی بات مانتا ہے۔ ہاں میں خوشخبری۔ عصا سجدے کی حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منادی آیا اور کہنے لگا، بلا شبہ دوست کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کی اور تیری مدد کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ میں تمہارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور جو مجھ سے قوت مانگتا ہے وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتا۔ میں تیرے خوف کی حالت میں تیری مدد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوقات تیرے خلاف تدابیر اختیار کریں تو بھی میں تیرے لیے خلاصی کی صورت نکال دوں گا۔ میں وہ ہوں جو گھسیٹنے والے فرشتوں زبانیہ کو توق دے کر بھیجتا ہے جو میرے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں۔ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھیوں کو نجات دوں گا۔
قوم کو خوشخبری سنانا۔ عصا اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا، وہ مسکرا رہا تھا، اس نے قوم کو خوشخبری سنائی۔ ایمان والوں کے نے اس کی تصدیق کی، منافقین نے اسے جھٹلایا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جب عصا داخل ہوا تھا تو تب بھی لنگڑا تھا، اور اب باہر آیا ہے تو بھی لنگڑا ہے۔ اگر یہ سچا ہوتا تو اللہ اس کی ٹانگوں کو صحیح کر دیتا۔ یہ ہمیں بلا وجہ امیدیں دلا رہا ہے تاکہ ہم اس سب جنگ میں ہلاک ہو جائیں۔ عصا کے نام زرع کا خط۔ جب یہ بادشاہ انہیں یہ خوشخبری سنا رہا تھا تو اس وقت زرع کا قاصد گیلیا آیا اور اس کے پاس ایک خط موجود تھا جو زرع نے اس عصا کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے عصا کی قوم کو گالیاں دی تھی، اللہ تعالیٰ کی تنقید کی بھی اور ہدایت تھا، اپنے دوست کو بلاؤ جس کی وجہ سے تو نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، تاکہ تیرا دوست مقابلہ کرے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نہ وہ نہ کوئی اور میرا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس لیے کہ میں ہندوستان کا بادشاہ زرع ہوں۔ عصا کی آنکھوں میں آنسو اور دوبارہ دعا۔ جب عصا نے یہ خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، وہ روتا ہوا پھر اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوا اور ان خطوط کو اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلا دیا اور یہ دعا کی، اے اللہ، مجھے آپ سے ملاقات کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں، لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں مارا گیا تو جو روشنی میں نے ان دنوں میں پھیلائی ہے وہ بجھ جائے گی۔ میں یہ خطوط لے کر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے ان میں کیا ہے۔ اگر وہ مجھے شکست دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہے، لیکن اے اللہ، تیرے بندے زرع نے تیرے ساتھ مکر اور چال بازی کی، کسی سبب کے بغیر فخر کیا، جھوٹ بولا تو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ غیبی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میرے حکم میں تبدیلی نہیں آتی۔ تم اپنی عبادت گاہ سے نکلو اور اپنے شہ سواروں کو جمع کرو، اور پھر تم اپنے پیروکاروں کو لے کر زمین کے بلند حصے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ عصا دشمن کے مقابلے میں۔ عصا باہر آیا، قوم کو دیے گئے حکم سے آگاہ کیا، چنانچہ 12 سردار اس کے ساتھ ہوئے، ہر ایک کے ساتھ اس کے قبیلے کے چند افراد بھی تھے۔ جب وہ شہر سے باہر نکلے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں اس طرح رخصت کیا کہ گویا یہ پھر دنیا میں نہیں آئیں گے۔ یہ زرع کے سامنے بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے زرع کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ زرع کا تمسخر اڑانا۔ جب زرع نے اس لشکر کو دیکھا تو بطور طنز اپنے سر کو جھٹکا دیا اور کہا کہ میں نے صرف ان لوگوں کے لیے شہر کو چھوڑا اور اتنا مال خرچ کیا۔ پھر ان جاسوسوں اور معتمدین کو بلایا جنہوں نے ان کے سامنے عصا اور اس کی قوم کی ایک تعریف کی اور ان سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور تم نے یہ کیا حال بیان کیا تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر غصے میں آ کر ان کے قتل کا حکم دے دیا، چنانچہ ان کو سب کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر عصا کی حالت تھی کہ وہ مسلسل آوازاری کر رہا تھا اور اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ زرع نے کہا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس قوم کے ساتھ کس طرح جنگ کروں، اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تعداد ہمارے لشکر کے مقابلے میں کتنی زیادہ کم ہے۔ میں ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ عصا کا جواب۔ عصا نے جواب دیا، ہے بدبخت، تجھے معلوم نہیں کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اور تجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ کیا تو اپنی کمزوری کے ساتھ اپنے رب پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنے مقتولوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ اللہ ہر ایک سے معزز اور برتر ہے اور ہر ایک پر غالب ہے اور غائب قاہر ہے، جبکہ اس کے بندے ذلیل اور کمزور ہیں۔ اس جنگ میں وہ میرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اے بدبخت، تو اپنی پوری کوشش کر لے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آغاز جنگ۔ چنانچہ جب زرع کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہوا اور انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تو اس وقت زرع نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر پھینکے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے عصا کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ وہ عصا کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر کے سامنے سورج کی روشنی آ گئی، جبکہ اس کے لشکریوں کو معلوم ہوا کہ جیسے بادل بن گئے۔ پھر ان فرشتوں نے زرع کی قوم پر تیر اندازی کی، ہر تیر اپنے نشانے پر جا کر لگا، جس سے زرع کے تمام تیر انداز ہلاک ہو گئے، اور عصا اور اس کے ساتھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ زرع کو شکست پا اب اسے فرشتے نظر آنے لگے۔ جب بدبخت زرع نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ سخت مرعوب ہوا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا گر گیا۔ وہ کہنے لگا، اس کا مکر بڑا سخت ہے، اس کا جادو چل چکا، اور بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے جادو اور مکر پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ جادو مصر سے سیکھا اور اسی سے سمندر پار کیا۔ پھر اس نے لشکروں کو آواز دی کہ اپنی تلواریں نکال لو اور یکدم حملہ کرو اور عصا کے لشکروں کو بھگا دو۔ جب انہوں نے تلواریں نکال لی تو فرشتے آ گئے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب زرع، اس کی بیوی اور غلام کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ زرع کا میدان جنگ سے فرار۔ جب زرع نے یہ حالت دیکھی تو پیٹ پھیر کر وہ اور اس کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عصا خود ظاہراً غدار ہوا اور آپ کے دوست نے چھپ کر مجھے ہلاک کیا۔ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ عصا اور اس کے لشکر کے اندر میرا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔
عصا کی اللہ تعالیٰ کے حضور التجا۔ جب عصا نے دیکھا کہ ذرا پیٹ پیٹ کر بھاگ رہا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، ذرا تو زندہ بچ کر بھاگ رہا ہے، اگر تو نے اسے ہلاک نہ کیا تو پھر یہ دوبارہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ ذرا اللہ کی گرفت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کے جتنے لوگ قتل ہوئے انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ میں نے قتل کیا ہے۔ تو اپنی جگہ پر کھڑا رہ، اگر میں نے تجھے اور ان کے آمنے سامنے کر دیا تو وہ تم سب کو ہلاک کر دیں گے۔ ذرا میرے قبضے میں ہے اور میرے مقابلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور ذرا ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے تجھے اور تیری قوم کو اس کا لشکر اور مال غنیمت عطا کیا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے مجھ پر بھروسہ کرنے کا بدلہ ہے، اور میں نے تیری جو مدد کی ہے اس کا میں تجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ ذرا کی غرقابی۔ ذرا بھاگ کر سمندر پر پہنچا، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ 1,00,000 آدمی بھی تھے۔ انہوں نے کشتیاں تیار کی اور ان میں سوار ہو گئے۔ جب کشتیاں سمندر میں داخل ہو گئیں تو خشکی اتری، چاروں طرف سے تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ہر طرف سے بڑی موجیں اٹھنے لگیں۔ کشتیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں اور ذرا اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں آنے لگیں جس سے بستی والے بہت گھبرا گئے اور زمین حرکت میں آ گئی۔ اس وقت یہ وحی ہے کہ ایسا تم اپنی قوم کو ساتھ لے کر سمندر پر جاؤ اور جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت عطا کیا اسے اٹھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لشکر میں سے جو چیز جس شخص نے اٹھا لی وہ اس کی ہوگی، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے اترے اور ملنے والے کو مال کو 3 ماہ تک اپنی بستی میں منتقل کرتے رہے۔